آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے۔ پچھلی دفعہ آیت نمبر 8 کے اوپر کنکلوڈ ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمارے جو ابا جان ہیں وہ یوسف اور اس کے بھائی کے معاملے میں زیادہ محبت والا رویہ رکھتے ہیں، بلکہ ان کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، اور میں نے اس لفظ کے اوپر بھی بحث کی تھی کہ یہ ضلال مبین سے مراد یہاں کھلی گمراہی نہیں ہے بلکہ محبت میں ڈوب جانا ہے۔ اب اگلی آیت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سٹارٹ ہو رہی ہے پچھلے لفظ کے ساتھ، تو آیت نمبر 8 کا جو آخری لفظ ہے مبین نقتلوا یوسف، یوں کر کے پڑھا جائے گا اگر ہم آیت کو اگلی آیت سے ملائیں گے، اور یہ چھوٹی سی نون اس لیے پڑھی ہے کہ پریفریبل یہی ہے کہ اسے ملا کر پڑھا جائے، لیکن آیت کے اوپر اگر وقف کریں گے تو پھر اگلی آیت جب سٹارٹ کریں گے تو پھر یہ چھوٹی نون نہیں پڑھی جائے گی کہ اگر کوئی شخص اگلی آیت نمبر 9 پڑھے تو اسے یہ پڑھے نقتلوا یوسف، تو یہ غلط ہوگا۔ یہ نون کا تعلق لفظ مبین کے ساتھ تھا، وہ تنوین تھا، اور وہ اگلے لفظ سے ملے گا تو نون چھوٹی ڈالی جاتی ہے تاکہ جن لوگوں کو عربی سے ناواقفیت ہے تو وہ اسے ملا کر پڑھیں۔ سورۃ الملک کے سٹارٹ میں بھی اس طریقے سے ایک چھوٹی سی نون بھی آتی ہے۔ جب آپ وقف کریں گے تو اگلی آیت کو پھر حالت رفع میں سٹارٹ کریں گے، اقتلوا یوسف، کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ قتل کر ڈالو یوسف کو۔ تو یہ میں نے آپ کو فرق بتایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتلوا یوسف، یا تو یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ، یا اسے پھینک آؤ، ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، کسی ایسی سرزمین میں کہ وہ تنہا ہو جائے تمہارے باپ کے رخ سے، یعنی ان کی توجہ سے ہٹ جائے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم پھر توبہ کر کے نیک قوم بن جانا۔ پتہ تو ان کو بھی تھا یہ کتنا غلط کام کرنے جا رہے ہیں کہ ایک بیٹے کو اس کے باپ سے جدا کر رہے ہیں، چھوٹی عمر کا ہے، ہارڈلی 10-12 سال عمر ہے، اس نے جو تکلیف کاٹنی ہے وہ تو کاٹنی ہے، اس کے باپ نے جو تکلیف کاٹنی ہے وہ بھی کتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ جب وہ باپ آپ کا بھی باپ ہے اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا قرآن میں حکم ہے، انبیاء کرام کی تعلیمات میں حکم ہے۔ تو دل کو تسلی انہوں نے اس اعتبار سے دی کہ ٹھیک ہے بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، معافی ہو جائے گی۔ یعنی یہ وہی مینٹیلٹی ہے جو آج بھی اسی طریقے سے منوان ایگزسٹ کرتی ہے کہ جان بوجھ کر گناہ کرو بعد میں معافی مانگ لینا۔ تو یہ انتہائی بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ کوئی شخص توبہ کی امید کے اوپر جان بوجھ کر گناہ کرے۔ ایک تو یہ کہ نفس سے مغلوب ہو کر کوئی معاملہ کر لیا، ارادہ نہیں تھا، کسی کو تکلیف دینا مقصود نہیں تھا، تو اس کی توبہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جان بوجھ کے گناہ کرنا اور اس بڑے لیول کا گناہ کرنا، پھر اس پہ کہنا کہ توبہ کر لیں گے تو معافی ہو جائے گی، تو وہ معافی ہوئی کوئی نہیں ہے۔ آج تک برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے، اگرچہ اینڈ پہ یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف بھی کر دیا، لیکن جو انہوں نے ایک غلطی کمائی تھی وہ ہمیشہ کے لیے ایک ضرب المثل بن گئی۔ قال قائل منہم، تو یہ جب مشورہ لوگ کر رہے تھے تو انہی میں سے، ان کے بھائیوں میں سے ایک شخص نے، کہنے والے نے کہا انہی میں سے، لا تقتلوا یوسف، کہ مت قتل کرو یوسف کو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اسے پھینک دو کسی گہرے کنویں کے اندر، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، تاکہ کوئی راہ چلتا ہوا مسافر، کوئی قافلہ گزرے تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو یہ کام کرو۔ اور ظاہر ہے کہ وہ انڈرسٹوڈ تھا کہ قافلے راستے میں ایسے کنوؤں سے پانی بھرا کرتے تھے، ریگستانی سفر کے اندر بالخصوص پانی کی اویلیبلٹی کو انشور کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، تو ایسے کنویں میں اسے ڈال دیتے ہیں جہاں لوگ پانی کے لیے رکیں، اور پھر جب وہ ڈول ڈالیں گے تو یوسف بھی نکل آئے گا اور یوں اس کو وہ ساتھ لے جائیں گے۔ یہ تو ان کا پلان تھا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے
اس کنویں کے اندر ہی جبرائیل علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی طرف بھیجا اور چھوٹی عمر میں انہیں تسلی دے دی کہ اب آپ کی آزمائش کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے، ایک دن آئے گا کہ آپ اپنے بھائیوں کو اس کی خبر دے دیں گے جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، لیکن بہرحال اب اسے تقدیر الہی سمجھ کے قبول کریں۔ اب یہ پورا پلان انہوں نے کر لیا اور اس پلان کی ایگزیکیوشن کا سٹارٹ ظاہر ہے کہ والد کی اجازت سے ہونا تھا، تو اب یہ سب کے سب اکٹھے ہو کر آئے اپنے باپ کے پاس، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، انہوں نے کہا کہ اے ابا جان کیا ہوا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہمارے بارے میں آپ بدگمانی نہ کریں۔ آپ دیکھیں پورا پلان پھر جھوٹ کا ایک سلسلہ شروع ہے اور کس طریقے سے یہ ایک سازش تیار ہو رہی ہے۔ ارسلہ معنا، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجیے، غدا، کل کے دن، یرتع ویلعب، وہ خوب کھائے پیے ہمارے ساتھ اور کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ تو اب یوسف علیہ السلام کے والد جو تھے یعقوب علیہ السلام، انہیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ حسد کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ نہ کریں، اور جو ایک چانس تھے کہ یہ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے اسے ایکسیڈنٹل قتل ہی بتانا تھا نا، یہ تو نہیں کہنا تھا کہ ہم نے اسے مار دیا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ گم گیا، ورنہ تو پھر ان کو کہا جاتا کہ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس ساری پاسبلٹیز کو ختم کر دیں گے اور کہیں گے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد کو یہ اندازہ تھا کہ زیادہ زیادہ یہ والا معاملہ وہ کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے بھی ان کا اندازہ درست نکلا۔ ہمارے لوگ جب یہ آیات پڑھتے ہیں تو اس میں سے علم غیب نکال رہے ہوتے ہیں کہ نبی کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ وہ بھیڑیا کھا جائے گا اسے، حالانکہ اگلی آیات میں جب انہوں نے آ کے بہانہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گا اس معاملے میں اور باقی معاملات اس طریقے سے چلے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو غیبی خبر دے، جب چاہے اللہ تعالیٰ غیبی خبر دے دیتا ہے۔ اینڈ پہ جا کے آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے جب قاصد آیا تو انہوں نے کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو اگر پیغمبر وقت اپنے بیٹے کی خوشبو محسوس کر سکتا تھا تو انہیں اس وقت بھی خوشبو محسوس کر کے بتانا چاہیے تھا کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، فلاں کنویں کے اندر وہ ہے اور مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ اس وقت اللہ نے نہیں ان پہ ایکسپوز کیا یہ معاملہ۔ تو علم غیب کا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے اس وقت دکھا دیتا ہے، سنوا دیتا ہے یا خوشبو سنگھا دیتا ہے، اور جب نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات غم میں مبتلا کرتی ہے کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہو اس حال میں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اپنی سیر و تفریح کے اندر مگن ہو، تو مجھے یہ چیز ڈر میں مبتلا کرتی ہے۔ اب دیکھیں کتنی ڈھٹائی ہے کہ جو اندیشہ تھا وہی بہانہ بھی آگے انہوں نے لگایا، اور کوئی بہانہ بھی نہیں تھا۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، انہوں نے کہا کہ اگر کھا جائے ہمارے بھائی کو بھیڑیا جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، تو پھر ہم تو بڑے ہی خسارہ والے ہیں۔ یعنی یہ انہوں نے اپنی طاقت کا اظہار کیا کہ اتنے لگے لتھے ہیں سی کہ 10 بھرا اور ساڑھے بھرا نوں بھیڑیا کوئی کھا جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فلما ذهبوا به، پھر جب وہ بڑے اصرار کے ساتھ اپنے باپ سے مانگ کر اپنے بھائی کو لے گئے، وَأَجْمَعُوا، اور سب کے سب جمع ہو گئے، أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ اسے ہم گہرے کنویں میں ڈال دیں گے۔ تو پھر وہ انہوں نے وہ اپنی جو ایک سازش تیار کی تھی وہ کر گزرے۔ تو اس کنویں والی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام اس گہرے کنویں میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی ان کی تسلی کے لیے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ضرور اپنے بھائیوں کو اس معاملے کی خبر کر دو گے، ہذا، جو یہ ایک فعل انہوں نے کیا، یعنی ان کی سرزنش کرو گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس وقت وہ تمہارے اس رتبے کو جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ تم کو ہم کس اعلیٰ مقام پر پہنچائیں گے کہ یہ سارے بھائی تمہارے پاس سوالی بن کر آئیں گے، اور اس وقت پھر اس حالت میں جب کہ تم ان پر اختیار بھی رکھتے ہوگے
تم ان کے برے عمل کے بارے میں انہیں خبر دے دو گے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات یوسف علیہ السلام کے لیے بہت بڑی ڈھارس تھی کہ انہوں نے پھر آلموسٹ 40 سال جدائی کے گزارے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، تو اب یہ ساری انہوں نے حرکت جو کرنی تھی وہ کر دی، اور وہ سب کے سب آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت، رات کے وقت، روتے ہوئے، گریہ وزاری کرتے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ رونا تو شرط تھا، رو کے ہی منوایا جا سکتا ہے کہ انہیں بھی غم ہے، ادروائز صرف آ کے ایک خبر دیتے تو وہ اپنی شکل سے کیسے جسٹیفائی کر سکتے تھے۔ اور یہ ایک ایسا رونا ہے کہ یہ آج تک اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ کئی علماء بھی ہیں وہ اپنی جھوٹی کہانیاں رو کر پبلک تک پہنچا دیتے ہیں اور رونے پیٹنے کو دلیل بناتے ہیں، آنسوؤں کو دلیل بناتے ہیں اپنے حق پہ ہونے کی، حالانکہ حق پہ ہونے کی دلیل آنسوؤں کے ساتھ رونا نہیں ہے، حق پہ ہونے کی دلیل حق پر ہونا ہے۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، اے ابا جان ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، کھیل کود رہے تھے، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ اب اپنے اس جھوٹ میں طاقت پیدا کرنے کے لیے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اے ابا جان آپ ہماری بات کا یقین تو نہیں کریں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بھیڑیا کھا گیا یوسف کو۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے بھی ہوں تب بھی آپ نے ہماری اس بات کا یقین نہیں کرنا۔ ظاہر ہے کہ انہیں پتا تھا یہ کتنی کمزور گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ پبلک میں مشہور کیا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اگر ہم آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم 14ویں صدی کے علماء میں اٹھائے جائیں۔ یہ بڑا آپ نے پبلک میں سنا ہوگا۔ میرے خیال میں تو 14ویں صدی کے علماء جو ہیں وہ برادران یوسف سے بھی زیادہ گئے گزرے تھے اس حوالے سے۔ ہماری تو 15ویں صدی ہے، یہ 1445 ہجری چل رہا ہے، ہم تو 14ویں صدی میں آئے نہیں ہیں۔ 14ویں صدی میں وہ علماء ہیں کہ جن کے ناموں پہ آج فرقے بنے ہوئے ہیں، وہ ہیں۔ یہ 1445 کا مطلب ہے 1400 مکمل ہو کر 45 سال، یعنی 15ویں صدی کے 45 سال گزرے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے یا غلط، یقیناً ہے تو سٹوری، لیکن اس کے باوجود اس جھوٹی بات کو بھی ہم صحیح ماننے کے لیے تیار ہیں کہ واقعی اس سے بدترین مثال کوئی اور دی نہیں جا سکتی تھی، تو ہم اس جھوٹ کی بھی تصدیق کر دیتے ہیں کہ مثال کی حد تک تو بات ٹھیک ہے سمجھانے کے لیے۔ میرا خیال ہے جو علماء کا طبقہ ہے انہیں خود اپنے بزرگوں کے اوپر غور و تفکر کرنا چاہیے، 14ویں صدی کے علماء کے بارے میں جو انہوں نے جھوٹ مشہور کیا ہوا تھا۔ بہرحال جو انہوں نے کرنا تھا وہ کیا، تو اپنی بات میں مزید وزن پیدا کرنے کے لیے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ لے آئے یوسف علیہ السلام کی قمیض کے اوپر جھوٹا خون لگا کر۔ اب خون ظاہر ہے وہ انسانی خون تو نہیں تھا، کسی بھیڑ بکری کا خون لگایا ہوگا انہوں نے، اور اس میں ان سے مس ہینڈلنگ بھی ہوگی، جو ہمیں روایتوں میں ملتا ہے، قرآن میں تو اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ وہ قمیض بالکل صحیح سلامت تھی۔ اگر بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھایا ہوتا تو کپڑے کی جو قمیض ہے وہ بھی تار تار ہو جاتی، تو وہ ثابت قمیض کے اوپر ہی خون لگا کے آگے۔ تو یہ بات صحیح بھی لگتی ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو قرائن کے ذریعے پتہ چل گیا کہ انہوں نے یہ سب کچھ جھوٹ گھڑا ہے۔ قالا، تو آپ نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے آراستہ کر دیا ہے تمہارا یہ کام جو تم نے جرم کیا ہے۔ فصبر جمیل، تو میں اس معاملے میں صبر ہی کروں گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تعالی سے مدد مانگوں گا اس پر جو تم نے میرے ساتھ یہ دھوکہ بازی کی ہے، اس معاملے میں میں اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ یعنی پیغمبر کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ یہ جھوٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آزمائش رکھی تھی، تو وہ اللہ ہی کی طرف رجوع لائے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، تو وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهْ، تو وہ قافلے نے پانی کے لیے اپنا جو ایک پیمانہ تھا یا برتن تھا
ڈول وہ لٹکایا رسی کے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ جب وہ ڈول نیچے پہنچا تو وہی کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو نکالنے کا ہم سبب کریں گے. تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کر یا رسی کو پکڑ کر باہر نکل آئے, کیونکہ وہ اندھیرا کنواں تھا, اتنا نظر تو نیچے کوئی لائٹنگ وغیرہ والا معاملہ تو نہیں تھا. انہوں نے تو سمجھا ہوگا پانی اس میں آ گیا یا اتنا وزنی کیوں ہے, انہوں نے تو کھینچا اور رسی مضبوط تھی, وہ بچے کا وزن بھی اس نے سہار لیا. تو جب وہ باہر نکالا تو قال یا بشرا ھذا غلام, انہوں نے کہا یہ خوشخبری, یہ تو ہمیں ایک اتنا خوبصورت بچہ مل گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک غلامی والا سسٹم تو چل ہی رہا تھا, اور پلس یہ ہے کہ ان کو ایک خوبصورت غلام مل گیا جس کی قیمت بھی اچھی لگ سکتی تھی. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً, تو انہوں نے چھپا دیا اسے متاع گراں سمجھتے ہوئے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ, اور وہ خوب جو کچھ کر رہے تھے خوب اللہ تعالیٰ جاننے والا تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے.